مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، بڑا ہی حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا. وہ ایک دکان پہ کام کرتا تھا، کپڑے کی دکان پہ. تو اس دکان پہ ایک امیر ذاتی عورت چلی گئی کپڑے خریدنے کے لیے. جس وقت دکان پر پہنچی اس امیر ذاتی خاتون نے اس نوجوان کو دیکھا اس پر عاشق ہو گئی. اس پر عاشق ہو گئی کیونکہ وہ نوجوان خوبصورت ہی اتنا تھا، چہرے پہ حسن تھا. وہ عاشق ہوگی. اس نے کہا کہ کسی طریقے میں اس کو اپنے گھر میں بلاؤں، اس کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری کروں. اس امیر ذاتی نے اس دکان سے کپڑا ہی اتنا خرید لیا. اس نے دکاندار سے کہا کہ یہ کپڑا مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، لہٰذا اس کو کہو کہ یہ میرے گھر میں پہنچا. دکاندار نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نوجوان سے کہا کہ یہ سامان اٹھاؤ اور اس کے گھر پہنچاؤ. اس نوجوان نے سامان اٹھایا، وہ خاتون آگے، وہ نوجوان پیچھے. جس وقت اس کے گھر میں پہنچے تو اس خاتون نے کہا کہ فلاں کمرے میں یہ کپڑے رکھ دے. وہ نوجوان جس وقت اندر گیا باہر سے اس خاتون نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ میری حوث پوری کرو، غلط کام کرو میرے ساتھ. اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. اس خاتون نے کہا اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر میں دروازہ نہیں کھولتی، میں دروازہ نہیں کھولتی. اس نوجوان نے کہا مجھے تھوڑی دیر میں واش روم میں جانے دے، مجھے پیشاب آیا ہے. جس وقت میں واش روم سے نکلوں گا اس کے ساتھ میں اس کے بعد آپ کی حوث پوری کروں گا. اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے. وہ نوجوان واش روم میں گیا، اس نے پیشاب کیا. اسی پیشاب کے ساتھ وہ پیشاب اپنے ہاتھوں پہ لگایا اور اپنے جسم پہ لگایا، کپڑوں پہ لگایا. جس وقت واش روم سے نکلا اس خاتون نے دیکھا کہ تم اتنے گندے ہو، ناپاک ہو، تمہیں تو پیشاب کا نہیں پتا کہ پیشاب کو اپنے جسم پہ مل دیا، نکل جاؤ میرے گھر سے. وہ نوجوان جس وقت گھر سے نکلا اس نے نگاہ اٹھائی. اس نے کہا مولا یہ پیشاب تو پانی سے دھل جائے گا، یہ پیشاب تو پانی سے دھل جائے گا. اگر میں اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا تو وہ گناہ کسی پانی سے نہ دھلتا، وہ گناہ کسی پانی سے نہ دھلتا. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ نوجوان ایک تالاب میں گیا، اس نے غسل کیا، کپڑے دھوئے. کتابوں میں آتا ہے کہ پھر اس کے جسم سے ایسی خوشبو جاری ہو گئی. جس گلی سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے رب کے ڈر سے گناہ چھوڑا تھا، یہ وہی نوجوان ہے جس نے رب کے ڈر سے گناہ چھوڑا تھا. جب وہ فوت ہوا تو اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو جاری ہو گئی، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو جاری ہو گئی. پھر لوگ اس کی قبر کی مٹی لے کر گھر میں لے جایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بھی خوشبو آ جاتی تھی. جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے